مولانا صاحب ایک سوال ہے، ہم لوگ جب یہاں پر آئے ہیں تو انگوٹھا نہیں چومنے دیتے، کیوں ہمیں عبادت سے روکا جاتا ہے یہاں پر؟ انگوٹھا کس وقت چومتے ہیں؟ جب نبی علیہ وسلم کا نام آتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم لوگ انگوٹھا چومتے ہیں، یہاں پر منع کرتے ہیں، کیوں؟ دیکھیے میرے بھائی، ہمارا دین ایک اصول پر قائم ہے۔ اصول کیا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے اور ایک رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ عمل کرنا ہے۔ تو اب یہ جو محمد رسول اللہ کہہ کر کے لوگ انگوٹھا چومتے ہیں، کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے، یا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ابو بکر، عمر، عثمان، علی، صحابہ کرام کی اتنی بڑی جماعت ہیں، پھر ان کے بعد تابعین ہیں، امام حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مجمعین، اتنے بڑے اولیاء کرام کی، بزرگوں کی اتنی بڑی جماعت ہے، اس میں سے کسی نے اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ کر کے انگوٹھا چوما ہے؟ یہ دیکھنا ضروری ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قول ہو، فعل ہو، فرمان ہو، یا ان کے بعد صحابہ کرام اور صحابہ کرام کے راستے پر چلنے والوں کا عمل ہو تو ہم کریں گے، نہیں تو ضرورت نہیں کرنے کی۔ اور ایک بات، دوسری بات، یہ لوگ یہاں سے روایت لیتے ہیں، ایک روایت ہے دیلمی میں، دیلمی، مسند دیلمی ایک کتاب ہے، اس کے اندر یہ روایت پاتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اشہد ان محمد رسول اللہ سنتے تو وہ انگوٹھا چومتے تھے۔ میں اس لیے وضاحت کر رہا ہوں کہ کوئی آپ کو کہے گا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل ہے۔ جتنے محدثین ہیں، محدثین کے حدیث کے فن میں علم رکھنے والے، سارے محدثین نے اس روایت کو باطل کہا ہے اور منکر کہا ہے، ضعیف کہا ہے، کسی نے اس روایت کو صحیح نہیں کہا ہے۔ سمجھ رہے تھے؟ اس لیے اس روایت پہ توجہ نہیں دینی چاہیے۔ اور تیسری بات، ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ اشہد ان محمد رسول اللہ پر انگوٹھا کیوں چوما جاتا ہے؟ محبت میں، یہی کہیں گے نا، محبت میں۔ نہیں، ابو بکر رضی اللہ عنہ چوما، ابھی آپ نے دلیل دی۔ تو ٹھیک ہے، تو کس مقصد کیا؟ محبت ظاہر کرنا نا، جی محبت ظاہر کرنا، محبت ظاہر کے لیے ہی تو نبی صلی اللہ انگوٹھا چوما۔ جی میں آپ لوگوں سے ایک بات پوچھتا ہوں، بھائی انگوٹھا چومنا کوئی محبت کی علامت ہے؟ محبت کی علامت ہے، چلو آج سے شروع کریں، باپ کے سامنے جا کر کے کھڑے ہو، بولے ابو جان، امی جان، اور اسی طریقے سے جو بھی بڑے بزرگ ہیں، پیر صاحب ہیں، پیر صاحب، سمجھ گئے نا؟ جس کے سامنے بھی جائیں ان کا نام لیں، انگوٹھا چومیں، ان کے کسی حکم پر عمل نہ کریں اور ان کے کسی فرمان پر عمل نہ کریں، بس محبت کا اظہار اس انداز سے کرے کہ انگوٹھا چومیں۔ انگوٹھا چومنا یہ محبت کی علامت نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ محبت کی علامت ہوتی تو اللہ رب العالمین کا حکم ہوتا، اس کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہوتی۔ اور ایک بات اور بتا دوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت ہے یا اللہ رب العالمین سے زیادہ محبت ہے؟ اللہ رب العالمین سے زیادہ محبت ہے۔ بے شک۔ تو اللہ رب العالمین سے جس سے زیادہ محبت ہے تو اللہ رب العالمین کا جب نام آتا ہے تو کیوں نہیں چومتے ہیں؟ بے شک۔ ہاں حضرت، جی آپ کے مفتی صاحب، آپ کے پیر صاحب، کے مولانا صاحب کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ کا نام لے کے چومو، اور یہ محبت کی علامت ہے، اور جو آدمی نہیں چومتا ہے اس کے وہابی ہونے کی علامت ہے۔ تو ہم ایک سوال کرتے ہیں، سب سے زیادہ محبت اللہ رب العالمین کے ساتھ ہے ہر مسلمان کی، تو پہلے تو اللہ رب العالمین کے نام کو چومنا چاہیے، اور ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں۔ دیکھیے اذان میں کتنی مرتبہ؟ 4 مرتبہ مؤذن اللہ اکبر کہتا ہے۔ جب بھی اللہ اکبر کہے انگوٹھا چومے، پھر اس کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتا ہے، پھر انگوٹھا چومے، پھر جب اذان ختم کرتا ہے مؤذن تو کہتا ہے اللہ اکبر 2 مرتبہ، پھر انگوٹھا چومے، پھر کہتا ہے لا الہ الا اللہ، پھر انگوٹھا چومے۔ تو اللہ رب العالمین کے نام پر تو زیادہ چومنا چاہیے بے اور شک۔ پہلے چومنا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین سے ہمیں زیادہ محبت ہے، اور اللہ رب العالمین کا نام بھی پہلے آتا ہے، اللہ رب العالمین کا نام بھی بہت کئی مرتبہ آتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کا نام پر چومتے نہیں ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں ان کا سب سے زیادہ محبت کس سے ہوتا ہے؟ اللہ سے ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کی علامت بتائی ہے کہ وہ سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرتے ہیں۔ تو اگر سب سے زیادہ محبت اللہ سے ہے تو اللہ رب العالمین کے نام پر انگوٹھا چومنا چاہیے، لیکن آج کوئی اس پہ عمل نہیں کرتا ہے، سمجھ گئے؟ اور یہ سب سے اہم چیز، انگوٹھا چومنا یہ محبت کی علامت نہیں ہے، اتباع اور پیروی محبت کی علامت ہے۔
جیسے میں نے کہا اگر کوئی آدمی ماں باپ کے نام کو چومے تو کیا فائدہ، اور ان کی پیروی نہ کرے، ان کے حکم پر نہ چلے، ان کی خدمت نہ کرے، ان کی فرما برداری نہ کرے، کتنا بھی نام چومے اگر وہ نافرمانی کرتا ہے تو ماں باپ کی نظر میں اچھا نہیں مانا جائے گا، اگر وہ فرما برداری کرتا ہے تو ماں باپ کی نظر میں اچھا مانا جائے گا۔ ایسے ہی اللہ رب العالمین نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ان لوگوں سے، یہود و نصارہ سے جو مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اگر یہ حقیقی معنوں میں اللہ سے محبت کرتے ہیں تو فاتبعونی، تو ان کو کہیے کہ میری پیروی کرو، بے شک یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تو اللہ سے محبت کی علامت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہے۔ انگوٹھا چومنا یہ محبت کی علامت نہیں ہے، ناخن چومنا یہ محبت کی علامت نہیں ہے، اس لیے سب سے بچنا چاہیے۔ جن لوگوں کو یہ انگوٹھے چومنے پہ لگا دیا گیا ہے، انگوٹھا چومتے ہیں، میں نے دیکھا ہے انگوٹھا چومتے ہیں داڑھی شریف نہیں ہے، انگوٹھا چومتے ہیں نماز نہیں پڑھتے ہیں، انگوٹھا چومتے ہیں گانے سنتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں، دنیا کے سارے برائی کے کام کرتے ہیں، انگوٹھا چومتے ہیں قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتے ہیں، نیکیوں سے دور ہے، برائیوں سے قریب ہے۔ تو یہ محبت کی علامت تھوڑی ہے، محبت کی علامت ہے کہ اللہ کے حکم پر عمل کیا جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کیا جائے، یہ ہے اصل محبت کی علامت۔ اس لیے انگوٹھا چومنا ہے محبت کی علامت نہیں ہے، یہ بدعات میں آئے گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، مسلم شریف میں حدیث ہے کسی نے کوئی ایسا عمل کیا میں نے اس پر حکم نہیں دیا ہے وہ ریجیکٹ ہے، بے شک تو یہ ریجیکٹ ہے، اسے دور رہنا چاہیے۔ اللہ کے حکم کے مطابق، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق چلنا چاہیے، اور محبت کا اظہار اللہ کی عبادت کر کے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چل کے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کر کے یہ محبت کا اظہار کرنا چاہیے۔ ہر نیک کام کو کر کے، ہر برے کام کو چھوڑ کر ایسے محبت کا اظہار کرنا چاہیے، یہی صحیح ہے، اور یہی اللہ کا بھی مطالبہ ہے، اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالبہ ہے، اور اسلام کا بھی مطالبہ ہے مسلمانوں سے۔ اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، جزاک اللہ خیر۔